عزیز گرامی قدر عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، اب حضرات کی خدمت میں مسلسل عنوان مجالس کے مطابق گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں کڑی ہے۔ سورۃ الشعراء کی 214 تا 216 ان آیات کی تلاوت مسلسل میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ارکان تشیع کے حوالے سے گفتگو ہے۔ بعثت، غدیر، عاشوراء اور مہدویت، اور جس کی پہلی منزل، پہلا رکن جو کہ بعثت ہے، اس بعثت پر گفتگو ہوتے ہوتے آج یہ 5ویں تقریر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اور 3 ارکان ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن چونکہ بعثت، خود بعثت ایک وسیع موضوع ہے، لہذا اس کے حوالے سے جتنی گزارشات کی گئی اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضور مکرم سرور کائنات سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد پچھڑے ہوئے سماج کو اور ہر اعتبار سے پستی کا شکار معاشرے کو پیغمبر اکرم نے اٹھایا، اور اٹھایا تو تدریجاً اٹھایا، درجہ با درجہ اٹھایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اٹھایا، اور اس تدریجاً اٹھانے میں جن چیزوں کا سہارا پیغمبر اکرم نے لیا، ان میں سب سے پہلی چیز کا نام تھا علم۔ جب علم سے مالا مال کر دیا سماج کو، تو پیغمبر اکرم نے پھر دوسری شے کا سہارا لیا جس کا نام ہے فکر، معرفت، آگاہی، شعور۔ اور آپ نے فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں ہے اگر تمہارے پاس عقل و فکر و شعور و آگاہی نہیں ہے۔ اور پھر جب آگاہی سے اور بصیرت سے اور شعور سے اور عقل و فکر سے سماج کو مالا مال کر دیا پیغمبر اکرم نے، تو پھر اس کے بعد فرمایا، ایک منزل میں اور آگے بڑھوں گا آج، پھر پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، صرف علم کافی نہیں ہے، صرف عقل کافی نہیں ہے، بلکہ اس سماج کی بلندی و برتری کے لیے دولت و مال کا ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو تھوڑا سا لگے کہ اس کا کیا سروکار ہے سماج کی کامیابی اور ترقی کے لیے، لیکن پیغمبر اکرم نے واضح طور پر، کبھی انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر، کبھی فردن ایک ایک کو اور کبھی بھرے مجمع میں ہزاروں لاکھوں کے درمیان، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، لا دین لمن لا معیشت لہ، کہ جس کے پاس معیشت نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ بڑا عجیب بات ہے، اگر میں یہ کہہ کے ٹھہر جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا ہر فرد کا اعتراض اٹھے گا کہ قبلہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث تو پیغمبر کی ہے، اعتراض پیغمبر اکرم پہ کیجئے گا۔ پیغمبر اکرم فرماتے لا دین لمن لا معیشت لہ، جس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، میں تشریح کروں گا لہذا پوری مجلس کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ
انسان جب تنگ دست ہو جاتا ہے، انسان جب روزگار سے پریشان ہوتا ہے، ایسے فرد کو خریدنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ چجائی کہ اس کے مقابل میں ایک شخص کہ جس کے پاس دولت کے بھرمار ہو، اس کو بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس کو خریدنے کے لیے زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ ایک تنگ دست انسان کو خریدنا بہت جلدی خرید سکتے ہیں۔ ایسے بھی سماج میں افراد ہیں جو تنگ دستی کے شکار ہیں، لیکن کبھی وہ اپنے ایمان کا سودا کر نہیں سکتا۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ایک کامن بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ چند افراد کو اٹھا کے لے آئے مثال کے طور پر، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا لا دین لمن لا معیشت لا، جس کے پاس معیشت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ دنوں تک دین ٹھہرتا نہیں ہے، وہ دین کا سودا بہت جلدی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم مجمع میں بیٹھے تھے اور مجمع میں آپ نے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ کبھی انفرادی طور پر بتایا کہ مال کی کیا حیثیت ہے، اور کبھی مجمع میں بتایا کہ مال کی حیثیت کیا ہے۔ ایسے ہی ممبر پہ بیٹھے تھے اور مسجد نبوی کا ممبر تھا۔ پیغمبر اکرم نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، یہ بتاؤ ایک اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ ایک اسلامی معاشرہ، سماج، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ جب پیغمبر نے سوال کیا تو اب مجمع سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، جہاں پہ ہر کوئی نمازی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ، جو ہر ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہو۔ کہا نہیں، یہ اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے۔ کہاں جہاں ہر ایک کے اوپر حج واجب ہو جائے، حج کرتا ہو، کہ یہ بھی اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے۔ کہا جہاں ہر کوئی صدقات و فطرہ دیتا ہو، کہ یہ بھی اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے۔ کہ جہاں کی ہر خواتین حجاب میں رہتی ہو، کہ یہ بھی اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے۔ جب سب کچھ گنوا چکے، اب سارے صحابہ سراپا ہو کے پیغمبر اکرم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ بھی اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے، وہ بھی اسلامی معاشرہ کی پہچان نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی فرما دیجئے ایک اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ کیا تاریخی جملہ کہا؟ پیغمبر نے فرمایا سنو، ایک اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے جہاں دینے والے بہت ہو، لینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی، یعنی پیغمبر نے ایک ایک فرد بشر کو تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو خوددار بنو، ہاتھ پھیلانے والا نہ بنو، خوددار بنو۔ یہ کون سی دینداری ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری اسی چیز کا نام ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، لوٹا ہو، مصلی ہو اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا دیندار ہے۔ ارے یہ سب سے بڑا دیندار نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ یہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جتنا ثواب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، اتنا ہی ثواب بیوی بچوں کے لیے روزگار کرنا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی روحانیت ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں اسلام اس چیز کا نام ہے کہ نہیں نماز پڑھ لو، لوٹے اٹھا لو، تسبیح اٹھا لو، رکوع کر لو، سجود کر لو، کہ یہی دینداری ہے؟ اسلام کہتا ہے فقط یہ دینداری نہیں ہے، یہ تو واجبات آپ کو کرنے ہی ہوں گے، یہ نہیں کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ عبادات میں مصروف رہیں اور آپ کے بچے بھوکے رہیں؟ یہ کس نے کہا کہ آپ خالی رہیں؟ اور یہی وجہ ہے یہ اجتماعی طور پر اور پھر انفرادی طور پر۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، مدینے کا ایک شخص تنگ دست، پریشان حال، مفلوق الحال، روزگار سے پریشان، ذریعہ معاش نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیسے بھی نہیں ہے۔ پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہیں، بیوی نے کہا جاؤ پیغمبر سے آج کچھ مانگ کے لے آؤ۔ وہ شخص آیا، مسجد میں قدم رکھا یہ سوچ کر
کہ اللہ کے رسول سے کچھ مانگوں گا۔ جیسے ہی قدم رکھا پیغمبر اکرم کی نگاہ اس پہ پڑی تو پیغمبر وہی مسجد کے اندر سے کہنے لگے اگر کوئی مجھ سے مانگے گا میں تو اسے دے دوں گا، لیکن اگر وہ اللہ پر یقین رکھے، بھروسہ کرے اور محنت کرے تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا۔ توجہ، پوری توجہ، کہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اور محنت کرے تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا۔ اس کے کان میں یہ بات پڑی، آیا نشست رسول میں بیٹھا، ہمت نہ ہوئی کچھ کہنے کی، چل دیا اٹھ کے۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، خالی ہاتھ آئے ہو، کچھ نہیں لائے؟ کہ میں کیا کہوں، جیسے میں گیا تو پیغمبر اکرم نے یہ کہا اگر کوئی مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کرے اور محنت کرے تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا۔ کیا ایسا ہے؟ اب کل پیغمبر کچھ بھی کہتے رہے تمہیں سننا نہیں ہے، سیدھے جا کے مانگنا اور لے آنا۔ دیکھ نہیں رہے ہو گھر میں کیا پریشانی ہے؟ کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن آیا، جیسی مسجد کے دروازے پہ قدم رکھا، پھر سے رسول کی نشست سجی ہوئی تھی۔ رسول نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور نگاہیں پھیر کے کہنے لگا میرے صحابیوں، اگر مجھ سے کوئی مانگے گا میں تو اسے دے دوں گا، لیکن اگر اللہ پہ بھروسہ کرے اور محنت کرے تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا۔ پھر وہ آیا، نشست رسول میں بیٹھا، کچھ کہا نہ گیا، کچھ دیر کے بعد اٹھ کے پھر گھر آیا۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، آج بھی خالی ہاتھ آئے ہو؟ ایسا ہے 2 دن ہو گئے، اب آخری بار وارننگ دے رہی ہوں، اگر کل بھی خالی ہاتھ آئے تو پھر تم ہی رہنا، میں اپنے والدین کے یہاں چلی جاؤں گی۔ سب سے بڑی دھمکی تو یہی ہوتی ہے کہ پھر تم ہی رہنا، ہمارا اور تمہارا رابطہ ختم۔ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو پیغمبر کیا کہہ رہے تم سن رہے ہو؟ ارے کچھ تو کہتے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج کچھ بھی کہیں ہمیں تو مانگنا ہی مانگنا ہے۔ یہ سوچ کے چلا، مسجد کے دروازہ پر قدم رکھا، تیسرا روز تھا، جیسی قدم رکھا رسول پھر گویا ہوئے اگر کوئی مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا۔ اللہ پہ بھروسہ کرے اور محنت کرے، اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا۔ اب اس کی غیرت جاگی، کہا نہ گیا، مگر 2 دن کی طرح آج اس کا دل و ضمیر مردہ نہیں تھا، کچھ اس کا ضمیر بیدار ہوا۔ ایک مرتبہ وہاں سے اٹھا، اپنے پڑوسی کے پاس گیا، کہا میرے بھائی استعارن ادھار پہ ذرا اپنی کلہاڑی دے، ذرا اپنی رسی دے۔ ایک مرتبہ پڑوسی سے رسی لیا، کلہاڑی لی، کندھے پہ رکھا، چل کے جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی، رسیوں میں باندھا، بازار میں لے آیا، بیچا اس کو، جتنے رقم کی بکی وہ لکڑیاں، کچھ کے گھر کے سامان لیا، کچھ پیسے بچا کے جیب میں رکھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 ماہ، 2 ماہ مسلسل کام چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے مال میں اتنی برکت آئی، اب وہ ایک مدینے کا بڑا تاجر بن گیا۔ اب تک وہ کام کرتا تھا، اب اس کے نیچے 100 کام کرنے والے آ گئے۔ اس کی تجارت کے قافلے مصر جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، کوفہ جا رہا ہے، مدینے کے باہر جا رہا ہے، اتنا بڑا مالدار بن گیا۔ جب بڑا مالدار و تاجر مدینے کا بن گیا، ایک مرتبہ اس کے ضمیر نے اس کے ذہن میں دستک دی، ارے جس کی بات پہ تو اتنا بڑا تاجر بن گیا، چل کے اس پیغمبر کا شکریہ تو ادا کر لے، چل کے شکریہ ادا کر۔ ایک مرتبہ کام کاج کو چھوڑا، مدینے میں آیا، ایسی نشست سجی ہوئی تھی، دروازے پہ قدم رکھا کہ چلو جا کے رسول کو شکریہ ادا کروں۔ رسول نے اس کو دیکھا، مسکرا کے کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کوئی مجھ سے مانگے گا میں تو دے دوں گا، مگر اللہ پر بھروسہ کرے اور محنت کرے تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی بنا دے گا۔ وہ شخص وہاں سے دوڑا، روتا ہوا رسول کے قدم پہ گرا اور گر کے کہنے لگا خدا کی قسم یا رسول اللہ،
جو آپ نے کہا تھا وہ سچ نکلا، میں نے محنت کی تو آج اللہ نے مدینے کا بڑا تاجر بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مل کے یا علی، اور کیا آپ نے یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ تنگ دستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، غربت کو ہم نے تقوی کی علامت سمجھی ہے۔ غربت اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے محنت کرو، اسلام کہتا ہے کام کرو، اور یقین جانے کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام ملے جوانوں، اسٹارٹنگ لو، کام کرو، خالی نہ بیٹھو، پیسے کماؤ، خوددار بنو، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہو۔ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس اتنا خیال رکھنا حلال آئے حرام نہ آنے پائے۔ یا علی، بھائی اتنا خیال رکھنا کہ حلال ہی حلال آئے، چاہے تھوڑا آئے، حرام نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ اگر ذرہ برابر بھی حرام تمہارے حلال مال میں مل گیا، نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حرام مال صرف فرد واحد کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ یہ غذا کا اثر اور یہ خون جو اس غذا سے بنتا ہے، یہ خون جن نسلوں میں گزرتا ہے، ان نسلوں پہ یہ حرام مال اثر ڈالتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام تمہیں خوددار بناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لا دین لمن لا معیشۃ لا۔ یہ دینداری نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو مال سے ایک طرف ہو کے بیٹھیں تو شاید یہی دینداری ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، مال کماؤ، پیسے کماؤ، اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرو، اچھے لباس کا انتظام کرو، گھر والوں کو خوش رکھو، یہی دینداری ہے، یہی دینداری ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں پیغمبر نے کن کن چیزوں کا سہارا لیا، محو حیرت ہے ذہن انسان کا۔ پیغمبر نے ہر چیز کے ذریعے سے سماج کو سجایا۔ پہلے علم سے مالا مال کیا، پھر فکر سے مالا مال کیا، اور جب شعور آگاہی و بصیرت پھیلی تو کہا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ مال کماؤ، پیسے کماؤ۔ اور جب مالی اعتبار سے اب مسلمان مدینے میں مضبوط ہونے لگے تو پیغمبر اکرم دیکھیے، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سماج کو سجایا جا رہا ہے، یہ جو سماج کے اندر کی برائیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے۔ اب چاہے وہ پہلا ہو یا آخری میں ہماری مہدویت آئے گی، لیکن بار بار میں اشارہ دے رہا ہوں، مہدویت کا تعلق بعثت سے ہے۔ یعنی پیغمبر جن چیزوں کے ذریعے سے سماج کو اٹھا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی ضرورت سپاہ امام میں ہونا چاہیے۔ جو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شریک ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہو، وہ باشعور بھی ہو، یعنی وہ عالم بھی ہو، وہ باشعور بھی ہو، اور وہ مالدار بھی ہو، اس کے پاس پیسے ہو۔ اس لیے کہ امام جب حکومت فرمائیں گے تو ہر چیز کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے کہ اسلام غربت سے آگے نہیں بڑھا، جملہ کہہ رہا ہوں، اسلام بھوکمری سے آگے نہیں بڑھا۔ اسلام رک جاتا، ٹھہر جاتا، مردہ ہو جاتا۔ مکہ اور مدینوں کے گلیے میں اسلام ٹھہر جاتا اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا۔ یہ خدیجہ کا مال ہے کہ جو اسلام کو زندہ رکھا ہے، اسلام کو آگے پھیلایا ہے، اور اسلام اب تک ہم تک پہنچا ہے۔ تو اگر سمجھنا چاہتے ہو مہدویت کیا ہوگی تو پہلے کو سمجھو، اس لیے کہ ان کا جو پہلا ہے وہی آخر ہے، ان کی حقیقتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ 14 کے 14 حقیقت واحدہ کے مظہر ہے، یہ 14 کے 14 برابر ہے۔ اسی لیے کہا گیا جو حقیقت محمدیہ ہے وہی حقیقت علویہ ہے، جو حقیقت علویہ ہے وہی حقیقت فاطمیہ ہے، جو حقیقت فاطمیہ ہے وہی حقیقت حسنیہ ہے، جو حقیقت حسنیہ ہے وہی حقیقت حسینیہ ہے، جو حقیقت حسینیہ ہے وہی حقیقت باقریہ ہے، سجادیہ ہے، تقویہ ہے، رضویہ ہے، نقویہ ہے،
ہے، عسکریہ ہے، مہدویہ ہے، ان سب کی حقیقتیں الگ الگ نہیں ہے۔ یہ 14 کے 14 وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہے کہ دیکھو یہ حقیقت واحدہ کے مظہر۔ گویا کہ وہ محمود تھا تو محمد بنایا، اعلیٰ تھا تو علی بنایا، فاطر تھا تو فاطمہ بنایا، وہ معبود تھا تو زین العابدین بنایا، بلکہ وہ محسن تھا تو حسن بنایا، قدیم الاحسان تھا تو حسین بنایا، معبود تھا تو زین العابدین بنایا، باقر العلوم تھا تو محمد باقر بنایا، صادق الوعد تھا تو جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو موسی کاظم بنایا، وہ رضا پسند تھا تو علی رضا بنایا، وہ تقوی محمود تھا تو محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو حسن عسکری بنایا۔ ارے وہ خود پردے میں تھا، وہ خود پردے میں تھا تو آخری حجت کو بھی پردے میں رکھ دیا۔ صلوات عرض کرے محمد و آل محمد، سب مل کے یا علی اللہ صلی علی محمد۔ ان کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، جو پہلے کی حقیقت ہے وہی دوسرے کی حقیقت ہے، جو دوسرے کی حقیقت ہے وہی چوتھے کی حقیقت ہے۔ بس آپ کے نفس کے قریب آ کے جملہ کہتا ہوں، یقین جانے دنیا نے الگ الگ امام بنائے، دنیا کے امام 4 ہیں اور 4 بغیر کسی اعتراض کے میں گفتگو کرتا ہوں، نہ میرا مقصد کسی کی اہانت ہے نہ توہین ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے جو سب قبول کرتے ہیں۔ دنیا کے امام 4 اور ان چاروں میں اتنے اختلافات ہیں، ساری باتوں کو آپ چھوڑ دیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو تو آپ بھول جائیں۔ نماز جیسی اساسی عبادت، نماز سب سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز جیسی اساسی عبادت میں آپ چاروں امام سے پوچھو کہ کیسے پڑھے، توجہ، چاروں امام سے پوچھیے، چھوٹی باتیں چھوڑ دیجئے، میں کہہ رہا ہوں نماز جیسی بنیادی عبادت کیسے پڑھیں؟ اگر احمد بن حنبل سے پوچھ لیجئے، امام احمد بن حنبل، جناب ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو کہا ذرا ناف سے اوپر ہاتھ باندھو۔ سب آتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک علمی گوشہ ہے۔ آئیے امام مالک بن انس سے پوچھئے نماز کیسے پڑھیں؟ کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھو۔ بلکہ امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے پوچھئے، کہتے ناف سے ذرا اوپر باندھو۔ امام شافعی سے پوچھئے، کہتے نہیں، ہاتھ سینے پہ باندھو۔ اچھا، امام ابو حنیفہ سے پوچھئے نماز کیسے پڑھیں؟ کہا ناف سے نیچے باندھو۔ حنفی مذہب سب سے زیادہ ہندوستان و پاکستان یا ہمارے برادران جتنے آپ کو ٹکراتے ہیں یہ سب اکثر حنفی بھائی ہیں جس امام کو وہ مانتے ہیں۔ کیسے پڑھیں؟ کہا کہ ناف سے نیچے باندھو۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا تو کہا ناف سے اوپر باندھو۔ امام شافعی سے پوچھا تو کہا سینے پہ باندھو۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا تو کہا ناف سے نیچے باندھو۔ اب آئیے امام مالک سے پوچھئے کہاں باندھے، کیسے پڑھے نماز؟ کہا تینوں غلط۔ تو پھر کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ کہا ہاتھ کھول دو۔ اللہ، ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھول کے نماز پڑھو پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ان کے یہاں افضل یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں،
صرف مستحب نماز میں اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، لیکن واجب اور ان کے یہاں جو فرض نماز کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ان نمازوں میں افضل یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ 4 امام ہیں، ہر ایک کا مسئلہ الگ، ہر ایک کا مسئلہ الگ، یعنی 4 امام نماز جیسی بنیادی چیز میں بھی اتحاد نہیں ہے۔ ارے فخر سے سر اٹھاؤ نا، تمہارے 4 نہیں 12 امام ہیں، 4 نہیں ہے، 1 درجن امام ہے، لیکن جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا، جو تیسرے نے کہا وہی آخر نے کہا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ ایک وجہ یہ ہے، ان 4 کو دنیا نے بنایا، ان 12 کو اللہ نے بنایا۔ صلوات عرض کرے محمد والے محمد۔ لیا مل کے یا علی، سب مل کے یا علی۔ اور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ الہی عہدہ ہے، اور جب الہی عہدہ کہیں ملے تو عصمت میں اتحاد ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایک عصمت واحدہ کے مظہر ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہو کہ امام آخر۔ ان کی حقیقت میں بھائی کوئی فرق نہیں ہے، جو حقیقت محمدیہ وہی حقیقت علاویہ، جو حقیقت علاویہ وہی حقیقت فاطمیہ۔ آگے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی ہیں تو ٹھہر کے چند باتیں بی بی زہرا کے حوالے سے بیان کر دوں اگر اجازت ہو۔ بی بی سیدہ کے حوالے سے ایک بلند ترین صلوات عرض کرے محمد وآل محمد، اور ایک بلند ترین صلوات یا علی، ایک بلند ترین صلوات سب مل کے پڑھ لے محمد وآل محمد۔ جو حقیقت علویہ وہی حقیقت فاطمیہ۔ ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ یہ 12 امام شاید صفات میں، کمالات میں، رتبے میں ایک ہیں، نہیں، بی بی زہرا بھی برابر ہے، بلکہ جملہ کہتا ہوں حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، علی علی ہو کے بھی فاطمہ سے افضل نہیں ہے۔ علی دوہراتا ہوں، علی علی ہو کر بھی فاطمہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کے برابر ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سوالیہ نشان پہ جواب دے رہا ہوں۔ یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری دادی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، کف کسے کہتے؟ برابر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا برابر کوئی نہیں ہے۔ علی علی ہو کے بھی فاطمہ سے افضل نہیں، برابر کی منزل پر ہے۔ میں عرض کروں، علم علی علم فاطمہ برابر، سخاوت علی سخاوت فاطمہ برابر، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر۔ علم علی آپ نے سنا، شاید دوسری مجلس میں نے ذکر کیا، علم علی آپ نے سنا، علم علی کا مقام کیا ہے؟ یہی علی آتے ہیں گھر میں اور آ کے کہتے ہیں زہرا جلدی آؤ۔ بی بی سیدہ کو بلایا، بی بی نے گھر کے کاموں کو چھوڑا، 2 زانو ہو کے علی کے آگے بیٹھ گئی، کہتے ہیں فاطمہ آؤ، آج میں تمہیں کائنات کے سر اور راز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کون کہہ رہے؟ علی۔ زہرا آؤ، میں آج کائنات کے راز کے بارے میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔ بی بی زہرا نے سر جھکا کے کہا، میرے والی، میرے شوہر، میرے امام، جو آپ کہیں گے فاطمہ تو سننے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ آپ میرے امام ہیں، لیکن اگر اجازت ہو
تو کیا جو آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں وہی بات فاطمہ آپ کو سنا دے؟ بڑے آسانی سے لیا آپ نے. جو آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں کیا میں آپ کو سنا دوں؟ یعنی علم علی، علم فاطمہ. صحیفہ فاطمہ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. ایام فاطمیہ میں یہ سب ذکر میں کرتا ہوں، لیکن بات آ گئی تو دو چار باتیں بہت جلدی سے. علم علی علم فاطمہ برابر، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر. باقاعدہ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا. مسلمانوں کے یہاں مقدس ذات ہے، مقدس شخصیت ہے. پوچھا گیا ام المومنین یہ بتائیے، ماں دیکھیں سب سے پہلے سوال یہ ہوا صفینی بنت محمد. بی بی عائشہ سے پوچھا، پوچھنے والے نے صفینی بنت محمد کہ بی بی عائشہ مجھے بنت محمد کے بارے میں کچھ بتائیے. تو حضرت عائشہ نے فضائل فاطمہ میں بیان کرنا شروع کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں ہوں گی، لیکن جب پوچھنے والے نے نام نہیں لیا کہ فاطمہ کے بارے میں بتاؤ، صرف اتنا کہا بنت محمد کے بارے میں بتاؤ، تو بی بی عائشہ تو پوچھ سکتی تھی نا کون سی بیٹی کے بارے میں. پوچھ سکتی تھی نا، لیکن بی بی عائشہ کا یہ نہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ زہرا واحد بیٹی ہے. کہا صفینی بنت محمد، بنت محمد کے بارے میں بتائیے. تو کہا زہرا کے بارے میں کیا بتاؤں؟ ما اقول فی حقہا، میں زہرا کے بارے میں کیا بتاؤں کہ زہرا کون ہے؟ صلت الظہر ولدت الحسن ثم صلت العصر، کہ زہرا نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے لیے بی بی مصلی پہ کھڑی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے کوئی دنیا میں ایسی بی بی جو ولادت کے بعد مصلی پہ پہنچ جائے؟ کم از کم حالت نفاس میں ہر خاتون 10 روز تک کے لیے دور رہتی ہے، کم سے کم حرام ہے مصلی پہ جانا. اور ام المومنین کہتی ہیں صلت الظہر ولدت الحسن ثم صلت العصر، ظہر کی نماز پڑھی، پھر حسن کی ولادت ہوئی، پھر ہم نے دیکھا عصر کی نماز کے لیے فاطمہ مصلی پہ کھڑی. یہ فاطمہ کی طہارت ہے، فاطمہ کی طہارت. اگر علی کی طہارت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے، تو زہرا کی طہارت یہ ہے کہ زہرا کے نور کو کسی عام نبی کے صلبوں میں نہیں رکھا. اللہ اکبر. نہیں، قدر کیجئے گا. زہرا کے نور اللہ نے کسی عام نبی کے صلب میں نہیں رکھا. دیگر معصومین کی طرح زہرا کا نور نہیں آیا. جب اللہ نے نور محمد خلق کیا، بلندرین صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. میں پوری توجہ کیجئے گا. جب اللہ نے پیغمبر کے نور کو خلق فرمایا تو اس نور کو اللہ نے پشت آدم میں رکھ دیا. پشت آدم میں رکھا تو سارے ملائک پشت کی طرف آ گئے. کہا پروردگار کیا وجہ ہے؟ کیا میرا ادب ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، وہ نور جو تیرے پشت میں ہے. کیا اس نور کی زیارت سے پھر مجھے کیوں محروم رکھا؟ کہا پھر زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. تو اللہ نے پھر پیشانی اور اس کے بعد آدم کے ہتھیلی پہ یہ نور چمکایا. اور آدم نے، اب کتنا لطیف جملہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے یہ نور آدم کے ہتھیلی میں آیا تو انگلیاں ہیں 5،
ایک نور 5 میں تقسیم ہو گیا اور پورے ہیں 14، 5 سے 14 میں بٹ گیا. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ نے اس نور کو خلق کیا اور پشت آدم میں رکھا، اور اس نور نے پھر سفر کرنا شروع کیا. مجھے نور فاطمہ بیان کرنا ہے، طہارت فاطمہ. کہتے ہیں یہ نور جیسی آدم کے پشت میں رکھا تو اللہ نے پھر اس نور کا سفر کرانا شروع کیا. اس لیے کہ یہ نور آدم کے بعد نہیں ہے، آدم سے پہلے. جب خالق تھا مخلوق نہ تھے، رازق تھا مرزوق نہ تھے، مشکور تھا شاکر نہ تھے. عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و جہنم، آب و ہوا، تمام مخلوقات کے خلقت کے لاکھوں سال پہلے اللہ نے اپنے نور کے عکس سے نور محمد کو پیدا کیا اور اس نور کو پشت آدم میں رکھا. اب اس نور نے سفر کرنا شروع کیا. آدم کے بعد یہ نور شیش کے پشت میں آیا، شیش سے شبان تک آیا، شبان سے حجلت تک آیا، حجلت سے مہوک تک آیا، مہوک سے اشمشا تک آیا، اشمشا سے اخنو تک آیا، اخنو سے ناہور تک آیا. یعنی میں یوں کہوں یہ آدم سے نور کا سفر یوں شروع ہوا کہ آدم سے شیش، شیش سے شبان، شبان سے حجلت، حجلت سے مہوک، مہوک سے اسمیشا، اسمیشا سے اخنو، اخنو سے ناہور، ناہور سے نو، نو سے سام، سام سے اصابر، اصابر سے ہرغیشہ، ہرغیشہ سے یافس، یافس سے برا، برا سے خفیصہ، خفیصہ سے عمران، عمران سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، یوسف سے شرع، شرع سے شعیب، شعیب سے موسیٰ، موسیٰ سے یوشع، یوشع سے داؤد، داؤد سے سلیمان، سلیمان سے عاصم بن برخیا، عاصم بن برخیا سے زکریا، زکریا سے یحییٰ، یحییٰ سے منذر، منذر سے سلمہ، سلمہ سے برہ. بڑے تھکے ہوئے ہیں، بس آگے والے ہی ساتھ دے رہے. جوانوں مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ کا جوش ایمانی کیوں لرزہ نہیں ہو رہا ہے. آدم سے یہ نور چلا، اگر ترتیب بگڑی تو سمجھ لینا کہ مولانا اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں. جب 5-7 کیمرے سامنے لگے ہوں تو پھر اس کے بعد غلط بیانے کی گنجائش نہیں ہوتی. آدم سے شیش، شیش سے شبان، شبان سے حجلت، حجلت سے مہوک، مہوک سے اسمیشا، اسمیشا سے اخنو، اخنو سے ناہور، ناہور سے نو، نو سے سام، سام سے اصابر، اصابر سے ہرغیشہ، ہرغیشہ سے یافس، یافس سے برہ، برہ سے خفیصہ، خفیصہ سے عمران، عمران سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، یوسف سے شرع، شرع سے شعیب، شعیب سے موسیٰ، موسیٰ سے یوشع، یوشع سے داؤد، داؤد سے سلیمان، سلیمان سے عاصم بن برخیا، عاصم بن برخیا سے زکریا، زکریا سے یحییٰ، یحییٰ سے منذر، منذر سے سلمہ، سلمہ سے برہ، برہ سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب. ہائے 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 ہائے، عبد المطلب تک یہ نور ایک آیا. اب اس نور ایک ساتھ آنے کے بعد یہ نور تقسیم ہوا. ایک نور پہنچا پشت عبداللہ میں، دوسرا نور پہنچا پشت ابو طالب میں. جو نور آمنہ خاتون سے ظاہر ہوا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو نور فاطمہ بنت اسد سے ظاہر ہوا اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. مل کے یا علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. مل کے یا علی، اللہ صلی اللہ علیہ محمد. میں تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے، پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑی سی زحمت فرما لیجئے. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے آئیے محمد و آل محمد. مل کے سلامت رہو بیٹے. یا علی، یوں نہیں، پھیپڑوں میں نام علی سے ہوا کو بھرو اور بازوؤں کی مچھلیوں کو سمیٹ لو اور تمام تر توانائی اور طاقت کو سمیٹ کر بلند ترین آواز سے نعرہ حیدری. نام علی پہ خاموش نہ رہو. یہ نام اور یہ ذکر تمہارے تعارف کا ذریعہ ہے.
تمہاری شناخت کا ذریعہ ہے، تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نعرے چھوڑ دو گے، اگر یہ نعرے نسلیں چھوڑ دے تو یقین جانیے آنے والی نسلیں بزدل ہوتی چلی جائیں۔ یہی نعرے ہیں کہ آج تک ہمارے سروں کو بلند رکھا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ خامنائی چھپ گئے، خامنائی گفا میں چلے گئے۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ خامنائی چھپ گئے، خامنائی گفا میں چلے گئے، نہ جانے کہاں جا کے چھپ گئے، مگر رہبر نے اعلان کیا میں آ رہا ہوں جمعہ پڑھانے، میں آ رہا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے۔ ارے جو کام شیعت لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکتے تھے، وہ کام خامنائی نے کر دکھایا۔ اور کیا کیا؟ اتنا سر بلند کیا ہمارا کہ کیا کیا کہ پوری دنیا CNN سے لے کر ہمارے ہندوستان کی زی نیوز، آج تک، این ڈی ٹی وی اور جتنے بھی نیوز 18 اور بڑے بڑے چینلز موجود تھے، سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ خامنائی آ رہے ہیں، اب اذان ہوئی ہے، اب قنوت پڑھ رہے ہیں، اب رکوع میں ہے، اب سجدے میں۔ آئے ہائے ہائے، یعنی خامنائی نے بتایا کہ یہ علی ہے جس نے ہمیں طاقت دی، یہ نام علی ہے جو دشمنوں سے ہم مقابلہ کر۔ ایک بلند ترین صلوات عرض کر لے محمد وآلہ۔ مل کے یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے لبیک یا خامنائی، لبیک یا سستانی، لبیک یا سستانی، لبیک یا نصر اللہ، لبیک یا نصر اللہ۔ یا علی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں کو محفوظ رکھے، اور عباس کے علم کے سائے تلے یہ نسل پروان چڑھتی رہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا بی بی زہرا کے حوالے سے کہ دیکھا آپ نے آدم سے لے کر خاتم تک یہ جو بھی نور آیا، اس میں نور محمد ہے، نور علی ہے، نور حسن ہے، نور حسین ہے، مگر نور فاطمہ کہیں نہیں۔ ساکت ہو گئے آپ؟ ایک دم سے خاموش ہو گئے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ زہرا کا نور بھی ان صلبوں سے آیا، نہیں، یہ چار نور آئے، یا یوں کہوں تمام ائمہ کے نور آئے، مگر بی بی زہرا کا نور نہیں آیا۔ تڑپتے رہے رسول کہ لوگ تانا دے رہے ہیں، لوگ ہمیں دشنام کر رہے ہیں، ارے کوئی اولاد مجھے ایسی دے دے کہ جس سے مجھے عزت مل جائے، کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تمہیں کوثر عطا کروں گا۔ تو رسول مانگتے رہے کہ پروردگار کب دے گا؟ کہ یوں تھوڑی دوں گا، لینے کے لیے آنا پڑے گا، لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ اس لیے کہ زہرا کا نور اتنی طیب و طاہر ہے کہ یہ نبیوں کے صلبوں میں بھی جا نہیں سکتا۔ کہ نبیوں کے آدم، نوح، شیش، شبان، بڑے بڑے انبیاء ہمارے پیغمبر کو چھوڑ کے، کہ یہ انبیاء بھی اس قدر حامل نہیں ہے کہ نور فاطمہ کو اٹھا سکے۔ نہ فرشتوں کو دیا، نہ انبیاء کو دیا، بلکہ بی بی زہرا خود روایت کرتے وقت نہیں ہے، پوری روایت پڑھتا عربی کا متن، لیکن موضوع کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بی بی زہرا خود فرماتی ہے جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد میرے نور کو رکھا اپنے قرب میں تسبیح و تحلیل میں رہی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جنت کو خلق کیا، اور پھر جنت کے ایک درخت کے ایک پھل میں میرے نور کو منتقل کیا۔ فَدَخَلَ أَبِي فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ، کہ جب میرا بابا لیلۃ المعراج، شب معراج میں تشریف لے آئے اور جنت میں داخل ہوئے، تو فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِلْهَامًا، تو اللہ نے الہام کیا کہ میرے حبیب
کل تلک الشجرہ، آگے بڑھیے اور اس درخت کے پھل کو کھا لیجئے۔ جیسے ہی پھل کو کھایا نور فاطمہ ڈائریکٹ محمد کے صلب میں پہنچا، کسی فرشتوں کے حوالے نہیں کیا، عام نبیوں کے حوالے نہیں کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ارے جس نور کو نہ آدم اٹھا سکے، نہ نوح اٹھا سکے، نہ ابراہیم اٹھا سکے، وہ نور خدیجہ کے بدن میں رہا۔ کتنی پاکیزہ ہوگی خدیجہ، کتنی طیب و طاہر۔ ارے خدیجہ کو بھی اللہ نے بطول بنایا کیونکہ ان سے بطول کو آنا تھا۔ اللہ اکبر۔ موقع نہیں ہے ورنہ کسی اور موڑ کی طرف میں مڑ جاؤں گا اور گفتگو کا رخ کہیں اور چلا جائے گا۔ تو ہم نے بتایا حقیقت محمدیہ اور حقیقت فاطمیہ، حقیقت علویہ، حقیقت حسنیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان سب کی حقیقت ایک ہے، ان سب کی حقیقت ایک۔ اگر آپ نے بعثت کو سمجھ لیا، حقیقت محمدیہ کو سمجھ لیا، تو مہدویت کو سمجھنے کی بڑی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا علم ہے، پھر عقل و فکر ہے، اور پھر فرمایا تنگ دستی کو دور کرو، غربت کو مٹاؤ، ہر کوئی خوددار بنو، ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، سینہ تان کے سر اٹھا کے جیو، 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لو مگر عزت بچا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام تمہیں سر اٹھانا سکھاتا ہے، اسلام تمہیں ذلت سے نکالنا چاہتا ہے، اور یہ معاشرہ پیغمبر اکرم نے اٹھایا۔ اور کل شاید یہیں سے غدیر کی طرف رخ مڑ جائے گا، اور کل کی گفتگو یہاں سے غدیر تک ہم پہنچیں گے، کیونکہ بعثت میں ہی آج 5 روز ہو گئے۔ آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں کتنا طویل ایک موضوع آپ کی خدمت میں نے چھیڑا ہے۔ میرے عزیزوں، بس ان سب کی حقیقتیں جن کے مسائب آج سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس سکینہ کی بھی مشابہت فاطمہ سے۔ اگر فاطمہ سخی ہے تو پھر سکینہ بھی کم سخی نہیں ہے۔ میں روایت عرض کروں، فضائل بنات الحسین، اس کے اندر روایت ہے کہ زندان شام میں حضرت سکینہ کو جتنا کھانے کو ملتا تھا، بس سکینہ اتنا ہی کھاتی تھی جو بس زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو، اور اس سے پھر تھوڑا بہت بچاتی تھی۔ فضائل و بنات الحسین اس کتاب کے اندر کہتے تھوڑا بہت بچا کے رکھتی تھی، اور شام کے وقت شام شہر کی جو یتیم اور مسکین بچے ہوا کرتے تھے وہ در زندان میں آ جاتے تھے، اور سکینہ ان میں تقسیم کیا کرتی تھی، اور تقسیم کرتے ہوئے سکینہ ایک ہی مرثیہ پڑھتی تھی، اور وہ مرثیہ یہ تھا، اے شام کے بچوں آؤ ہم تمہیں ایک کہانی سناتے ہیں، اور وہ کہانی میرے پیارے چچا عباس کا ہے۔ میرا ایک بڑا پیارا چچا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، روزانہ مجھے پیار کرتا تھا۔ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے کیا پانی کے لیے بول دیا، پانی لینے گئے کہ دونوں بازو قلم کر کے آئے۔ اس طریقے سے عباس کا مرثیہ روزانہ سکینہ پڑھتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ حضرت امام حسین کا تابوت شبیہ تابوت بھی ہے اور بی بی سکینہ کا بھی ہے، یہ باپ بیٹی کے مسائب بڑے قیامت خیز ہے۔ دونوں مظلوم ذات ہے، نہ حسین جیسا کوئی مظلوم ہے نہ سکینہ جیسی کوئی مظلومہ ہے، دونوں کے مسائب بڑے عجیب ہے۔ عزاداروں، باپ بیٹے، جب باپ حسین جیسا ہو یعنی کامل باپ اور کامل بیٹی تو محبت بھی کامل ہوگی، محبت بھی آسمان کے عروج تک ہوگی۔ لہذا کتنی محبتیں تھیں۔ امام حسین نکلے
असर आशूर, बुलाया फिज़ा को फिज़ाओ, कान में कुछ कहा। अजीब बात है, हुसैन ने जब भी कोई बात की और मशवरा किया तो शरीकतुल हुसैन ज़ैनब से किया। आज फिज़ा से क्या बात हो रही है, ज़ैनब से क्या छुपाया जा रहा है? जब फिज़ा ले के चली तो ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़ा मुझसे क्या छुपा के ले जा रही है? अब हुसैन ने तो मना किया था ना कि बहन से छुपा के ले आना। अब क्या करे फिज़ा, क्या करे? एक तरफ इमाम का हुक्म यह है बहन को पता ना लगे, और एक तरफ सानिया ज़हरा कहती है फिज़ा क्या लेके जा रही है? फिज़ा आज तक तूने मुझसे कुछ छुपाया नहीं है, ये अपने आबा के अंदर क्या छुपाती है, ये क्या लेके जा रही है? फिज़ा ने कहा, शहज़ादी कुछ नहीं। कहा, नहीं, तुझे मेरी माँ फातिमा की कसम, तुझे मेरी माँ फातिमा का वास्ता। अब एक तरफ फातिमा का वास्ता आ गया, एक तरफ हुसैन का हुक्म आ गया। फिज़ा ने फैसला किया कि अब सानिया ज़हरा को बताना ही पड़ेगा। कहा कि शहज़ादी परेशान न हो, बल्कि ये तो आपके भाई का कुर्ता लेके जा रही है, कुर्ता लिए जा रही हूँ। कहा कि फिज़ा ये न कहे मेरे भाई का लिबास लेके जा रही है, अरे ये मेरे हुसैन का कफन है। अजरुकुम अलल्लाह। कहा, शहज़ादी क्या इस कपड़े को आप पहचानती हैं? कहा, क्यों नहीं, मेरी अम्मा की गोद में मैं लेटी रहती थी और मेरी माँ फातिमा इसको सीती जाती थी और रोती जाती थी। मैं पूछा करती थी, अम्मा इस कुर्ते को सीते हुए आप रोती क्यों है? कहा, ज़ैनब अरे यह आखिरी लिबास होगा तेरे। अजरुकुम अला ज़हरा। अल्लाह आप पर रहमत नाजिल करे, आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। हुसैन ने अलविदा कहा, खैमे के बाहर तशरीफ़ ले आए। एक मर्तबा घोड़ा पा सवार हुए, एक पेड़ लगाई ताकि घोड़ा आगे बढ़े। रवायत कहती है कि जहाँ दुनिया की हर चीज़ इमाम की इताअत करती है, आज जुलजना को क्या हो गया? अरे इशारे पे चलने वाला जुलजना, आज ये घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? दोबारा एड़ लगाई मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा घोड़ा ने अपना सर नीचे किया, आंखों में आंसुओं को देखा। हुसैन ने जो नीचे देखा तो जुलजना के पिछले पाँव में सकीना लिपटी हुई फरियाद कर रही है, ऐ बाबा का जुलजना मेरे बाबा को न ले जाना। हुसैन उतरे, सकीना को गोद में लिया। कहा, बेटी बेटी मेरा रास्ता न रोको बेटी, मुझे जाने दो। कहा, नहीं बाबा, सुबह से मैं देख रही हूँ जो भी जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। बाबा बाबा आप ना जाइए, ऐ बाबा आपका नरम सीना फिर मुझे ना मिलेगा। हाँ ज़्यादा रो। हुसैन ने कहा, अच्छा सकीना आ जाओ। तपती रेत पे हुसैन लेट गए, तपती रेत पे लेट गए। सकीना को अपने सीने पे लिया। कहा, सकीना सो जाओ। नरम सीना मिला, थकी हुई आशूर की और शब आशूर की सकीना सो गई। और जैसी सोई, न जाने सकीना को क्या हुआ, एकदम से उठी और कहने लगी, खुदा हाफिज बाबा, बाबा चले जाइए, बाबा मैं रास्ता नहीं रोकती। सकीना से पूछा हुसैन ने, सकीना अब तक तो मेरा रास्ता रोक रही थी, अब मुझे जाने दे रही हो? कहा, जैसी मेरी आंख लगी दादी फातिमा आ गई। कहा, सकीना अरे हुसैन को चक्किया पीस के जिस रोज के लिए पाला था वो वक्त आ गया, अब रास्ता न रोको। अजरकुम अलल्लाह। सकीना की शहादत के जुमले पढ़ने हैं, अज़ादारों पुरसा दीजिए ताकि हक़ गिरिया अदा हो जाए।
اللہ اللہ یہ وہ سکینہ ہے کہ جس کو رونے پر تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ میں نے بتایا نا فاطمہ سے سکینہ کی بڑی مشابہت ہے۔ ارے فاطمہ بھی یتیم ہوئی، سکینہ بھی یتیم ہوئی، فاطمہ بھی دربار میں گئی، سکینہ بھی دربار میں گئی، فاطمہ کے بھی کوڑے لگے، سکینہ کے کوڑے لگے، فاطمہ کے بھی تماچے، سکینہ کے بھی تماچے۔ اجرکم علی اللہ۔ حاضر ایک موقع آپ نے ابھی سنا کہ سینے پہ سونے کے لیے سکینہ نے ضد کیا، اور ایک موقع ہے کہ جب سکینہ نے ضد کیا زندان شام ہے، سکینہ کا کام صبح و شام گریا کرنا ہے اور کربلا کے مصائب اور مرثیہ کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ صبح اٹھتی ہے شام تک روتی ہے، شام سے آدھی رات تک روتی ہے، اور آدھی رات کو جب تھک جاتی ہے تو ایک مرتبہ کبریٰ آگے بڑھتی ہے، لیلا آگے بڑھتی ہے اور سب مل کے تسلی دیتی ہے، تب جا کے سکینہ سو جاتی ہے۔ روزانہ سکینہ کا کام گریا کرنا تھا، آدھی رات تک سکینہ گریا کرتی رہتی تھی۔ دربار جو زیارت کر چکے ہیں، دربار یزید کا تھوڑا دور ہے لیکن یزید کا محل بالکل زندان کے قریب ہے۔ اب ہوتا یہ تھا دن بھر یہ ملعون دربار میں رہتا تھا، اور جیسی رات ہوتی تھی یزید محل میں آتا تھا تاکہ آرام کیا جائے، سویا جائے، مگر آدھی رات تک سکینہ کے رونے کی وجہ سے یہ سو نہیں پاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ سکینہ سو تو گئی، زینب نے سلا تو دیا، مگر نہ جانے کیا ہوا، رات کے آخری پہر میں سکینہ پھر سے اٹھ گئی، پھر سے اٹھی اور روتی ہوئی کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے میرا بابا چاہیے، پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملا دو۔ کہا سکینہ یا تیرا بابا کہاں؟ ارے وہ تو کربلا میں۔ اجرکم علی الزہرا، بچن جملے بات تمام کر رہا ہوں۔ کہا کہ سکینہ تیرا بابا یہاں کہاں ہے؟ کہا نہیں ابھی تو بابا تھے، بابا کے آغوش میں میں ابھی تھی، ارے ابھی میں آرام کر رہی تھی، ابھی تو بابا مجھے تسلی دے رہے تھے، اور بابا یہ کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ارے زینب نے یہ سنا، ارے سمجھ گئی، اس لیے کہ اس گھر کی روایت یہ ہے جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ زینب نے کہا کلثوم ہمیں حالات ٹھیک نہیں لگتے، ربا پریشان، لیلا پریشان، کبریٰ پریشان، ام فروہ پریشان۔ سجاد بھی سمجھ گئے کہ سکینہ اب زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے۔ سکینہ یہ گریا کر رہی ہے مجھے میرا بابا چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب یہ آدھی رات کے بعد روزانہ یزید آ کے اپنے گھر میں سو جاتا تھا، مگر آج زندان میں سکینہ کا گریا اتنا بلند ہوا اور تمام بیویوں کا ساتھ میں اتنا بلند ہوا۔ یہ ملعون کہتا ہے ارے آدھی رات تک میں جاگتا ہوں لیکن آج تو پوری رات ہو گئی، یہ کون ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا؟ غلاموں نے کہا ارے وہی بچی ہے جو 5 سالہ جس کا نام سکینہ۔ کہ جاؤ چپ کراؤ۔ غلاموں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یزید یہ بتا کیسے چپ کرائیں؟ جا کے اگر تازیانے ماروں تو اور زیادہ فریاد کرتی ہے، تماچے ماروں تو پکارتی ہے چچا عباس، میں کیسے چپ کراؤں؟ کیا کہتی ہے؟ کہ بابا سے ملنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بعض روایت میں یہ یزید کی بیوی نے خود یزید کے پشت پہ ہاتھ مارا، کہا سر کیوں نہیں بھیج دیتا؟ ملعون نے حکم دیا کہ سر کو بھیجا جائے۔ چند کنیزیں آگے بڑھی، ہاتھ میں دشت لیا، حسین کا کٹا ہوا سر در زندان کی طرف بڑھی۔ ایک مرتبہ سکینہ بھی اپنے جگہ سے اٹھی، قدم کو بڑھایا۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، بس 2-4 جملے۔ کہ بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ در زندان میں یہ سر پہنچا، تش پہنچا، ساری بیویاں احترام میں کھڑی ہو گئی۔
ایک مرتبہ زینب نے پردہ ہٹایا تشت سے، دیکھا حسین کا کٹا سر تشت پہ رکھا ہوا۔ اللہ نہ کرے کسی یتیمہ بچی کو اس کا باپ کا کٹا ہوا سر نظر آئے۔ اللہ سکینہ نے دیکھا، مگر اب روزانہ کا معمول یہ تھا کہ حسین جھک کے سکینہ کو بوسہ دیتے تھے، آج سکینہ جھک کے بابا کا بوسہ دے رہی ہے اور بوسہ دے کے فریاد کرنے لگی، اے بابا، ارے کس نے آپ کے گلے پہ خنجر جلا دیا؟ اے بابا، آج ہمیں کس نے یتیم کر دیا؟ اب کس کے سہارے جیوں گی؟ سکینہ کا فریاد بڑھا، سکینہ روتی رہی، آغوش میں حسین کا سر لے کے جب گریا آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی، سب کو لگا شاید سکینہ سو گئی۔ سجاد آگے بڑھے، نبض سکینہ پہ ہاتھ رکھا، کہا انا للہ انا للہ وَإِلَّا بس آخری جملہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لہذا سنبھالو، ان کو سنبھالو۔ بس آخری جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ عزادارو سنیں گے، خوب پرسا دیجئے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا، اے بھوبی اماں، سکینہ چل بسی۔ غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے کہا، ارے اس بیٹی پہ اتنا ظلم کس نے کیا کہ کپڑا بھی کھال کے اندر ارے کفن نہ ملا۔ شام غریبہ میں جو کرتا جل گیا تھا اسی کرتے میں دفن کیا گیا۔ سجاد لے کے آگے بڑھے، قبر کی طرف بڑھے، قبر سے شاید کسی کی آواز آئی ہو، لاؤ سجاد، سکینہ کو مجھے دے دو، بڑی مظلومہ ہے سکینہ، اب شاید میرے پاس آ کے کچھ چین ملے۔ ہائے سکینہ، ہائے مظلومہ۔